بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس وقت اسرائیل اور فلسطین کے درمیان میں جو 10-11 دنوں سے ایک جنگ جاری تھی، وہ جنگ بندی معاہدے کے بعد بند ہو چکی ہے۔ لیکن یہ جنگ کتنے دنوں کے لیے بند ہوئی ہے اور اس جنگ کا دوبارہ آغاز کب ہوگا؟ ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ اس ویڈیو کو صرف 2 منٹ تک دیکھیں گے تو آپ اس ویڈیو کو سکپ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ اس ویڈیو کے اندر ایسی تاریخ اور ایسے حقائق کو بیان کیا گیا ہے کہ دیکھنے اور سننے والے کے دل میں تجسس پیدا ہوتا ہے کہ میں جان سکوں کہ اس سے آگے کیا ہوا، اس سے آگے کیا ہوگا اور کیا ہونے والا ہے۔ تو اس وقت جو نقشہ آپ کے سامنے دکھائی دے رہا ہے، یہ نقشہ 2021 کے فلسطین اور اسرائیل کا نقشہ ہے، کہ جس میں جو ڈارک گرین ایریاز ہیں یہ فلسطین کے کنٹرول میں ہیں، جبکہ باقی ایریاز جو ہیں وہ اسرائیل کے کنٹرول میں ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک اور حیران کن بات یہ ہے کہ جو ویسٹ بینک کا ایریا ہے، وہاں پہ جو ڈارک گرین ایریاز ہیں وہ ایک الگ حکومت کے کنٹرول میں ہیں، جبکہ جو غزہ کا ایریا ہے یہ ایک الگ حکومت کے کنٹرول میں ہے۔ یعنی فلسطین ایک ملک ہے اور اس ملک کے اندر بھی 2 الگ الگ حکومتیں ہیں، جس کا کنٹرول، ایک کا کنٹرول غزہ میں ہے اور دوسری کا کنٹرول ویسٹ بینک کے اندر ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور حیران کن بات آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پہ مبنی ایک ملک ہے، ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو ہماری جو کہانی ہے وہ 1800 سے شروع ہوتی ہے کہ 1800 میں یہودیوں سے جو نفرت تھی وہ عروج پہ تھی، پوری دنیا یہودیوں سے نفرت کرتی تھی۔ اور 1870 میں 1870s میں یہودیوں نے جدوجہد شروع کی کہ ہم اپنا ایک الگ ملک بنا سکیں۔ جو اسرائیل اس وقت دنیا کے نقشے پہ ایک ملک ہے، یہ اس وقت ملک نہیں ہوتا تھا اور یہودیوں کا کوئی بھی ملک نہیں تھا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ ملک بنایا اور اسرائیل میں آئے۔ لیکن 1870s میں انہوں نے جدوجہد شروع کی کہ ہم نے اپنا ایک الگ ملک بنانا ہے، اور اسی کے لیے انہوں نے وہاں سے مائگریشن شروع کر دی، وہاں سے ہجرت شروع کر دی فلسطین میں۔ جو وہاں پہ یہودی تھے وہ فلسطین آنا شروع ہو گئے۔ لیکن تب فلسطین ایک ملک تو تھا، لیکن کس کے کنٹرول میں تھا؟ اوٹومن امپائر، یعنی تب خلافت عثمانیہ تھی اور یہ فلسطین خلافت عثمانیہ کے کنٹرول میں تھا۔ اور تب یہودی، عیسائی اور مسلمان بڑے امن سے رہتے تھے، تب آپس میں ان کی کوئی جنگ نہیں ہوتی تھی، خوشحالی سے رہتے تھے کیونکہ خلافت عثمانیہ تھی۔ لیکن جب وہاں سے ہجرت کر کے یہ آتے ہیں فلسطین کے اندر تو یہاں پہ ان کی آبادی بڑھ جاتی ہے۔ تو یہاں پہ سوال آتا ہے کہ یہودیوں نے فلسطین کو ہی کیوں چنا؟ کیوں وہ فلسطین کی ہی طرف آئے، کسی اور ملک کی طرف کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ جو فلسطین کی زمین ہے، جو فلسطین کا ایریا ہے، وہ مسلمانوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے اور یہودیوں کے لیے بڑی امپورٹنس رکھتا ہے۔ تو جو یہودی تھے وہاں سے ہجرت کر کے آتے ہیں فلسطین میں، اور پھر اصل کہانی شروع ہوتی ہے 1915 میں، 1915 سے، کہ جب اوٹومن امپائر یعنی خلافت عثمانیہ اور برٹش کے درمیان میں جنگ شروع ہوتی ہے، اور برٹش کا ساتھ دیتے ہیں عرب، وہ عرب کے جو چاہتے ہیں کہ اوٹومن امپائر، خلافت عثمانیہ گر جائے اور الگ الگ ہمارے ملک بن جائے، تو وہ ساتھ دیتے ہیں برٹش کا اور اوٹومن امپائر کو شکست دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد الگ الگ ملک بن جاتے ہیں۔ وہ جو فلسطین ہے وہ برٹش کے کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ برٹش کا اس پہ کنٹرول رہتا ہے 1918 سے لے کے 1948 تک، 1918 سے 1948 تک، 30 سال تقریباً یہ برٹش کے کنٹرول میں رہتا ہے فلسطین کا ایریا۔ لیکن اسی بیچ میں جرمنی کے اندر ہٹلر پاور میں آ جاتا ہے، ہٹلر کی حکومت آ جاتی ہے، اور ہٹلر ان یہودیوں کو مارنا شروع ہو جاتا ہے اور لاکھوں کی تعداد میں ان کو قتل کر دیتا ہے، اور جتنے بھی یہودی ہوتے ہیں وہ پھر بھاگنا شروع کر جاتے ہیں، ہجرت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور زیادہ تر جو یہودی ہیں پھر فلسطین میں ہجرت کر کے آ جاتے ہیں، اور فلسطین میں آ کے ان کی جو تعداد ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور پھر یہ اپنے ایک الگ ملک کا مطالبہ کرتے ہیں برٹش سے۔ اور جو فلسطینی ہیں، جو عرب وہاں پہ رہتے ہیں پہلے سے، وہ بھی اپنے لیے ایک ملک کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تو برٹش انہیں کہتا ہے کہ 1948 میں کہ میں تو یہاں سے جا رہا ہوں، اب آپ اپنا الگ الگ ملک بنا لیں۔ لیکن برٹش نے یہ کہا UN سے کہ آپ انہیں الگ الگ سیپریٹ ملک بنا کے دیں، ان کو تقسیم کریں۔ تو UN نے تقریباً 57% جو ایریا تھا وہ یہودیوں کو دے دیا، اور جو 43% ایریا بچا وہ آیا فلسطین میں جو پہلے عرب رہتے تھے ان کے پاس۔ اور جو یروشلم کا ایریا تھا، جو یروشلم تھا، کیونکہ وہ عیسائیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اور یہودیوں کے لیے بڑی امپورٹنس رکھتا ہے، تو اس کو انٹرنیشنل کنٹرول میں رکھ لیا گیا۔ لیکن 1948 میں جب یہ سب ہوا تو 1948 میں ہی جو باقی عرب کنٹریز تھیں انہوں نے کہا کہ ہم اس عرب کنٹری کے اندر کسی دوسرے مذہب کو یا کسی دوسرے کو کیسے رہنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر حملہ کر دیا اسرائیل کے اوپر، اور پھر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ تھوڑے سے یہودی اور پھر 5 عرب کنٹریز نے ان پہ حملہ کیا ہوا، تو دنیا کی نقشے سے صفائے ہستی سے یہودی مٹ جاتے۔ لیکن تاریخ نے دیکھا کہ ان یہودیوں نے عربوں کو شکست دی
اور اس وار کو کہا جاتا ہے عرب اسرائیل وار۔ اس میں عربیوں کو شکست ہوئی، جو عرب کنٹریز تھیں ان کو شکست ہو گئی، اور ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جو عربوں کو شکست ہوئی تھی وہ صرف اکیلے یہودی نہیں دے سکتے تھے، بلکہ ان کی مدد کی تھی امریکہ نے۔ تو تب سے لے کے جو اسرائیل ہے وہ امریکہ کا بیٹا ہے، اور امریکہ اپنے بیٹے کی حفاظت بڑی اچھی طرح کر رہا ہے۔ خیر، بات ہو رہی تھی یہاں پہ عرب اسرائیل وار کی، تو اس وار میں جو شکست ہوئی اس کے بعد جو UN نے الگ کر کے فلسطین کو ریجن دیا تھا، علاقہ دیا تھا، وہ بھی اسرائیل کے کنٹرول میں چلا گیا۔ تو اب فلسطینیوں کے پاس اپنا کوئی ملک نہیں تھا، تو جتنے بھی وہاں پہ عرب تھے، مسلم تھے، انہوں نے وہاں سے مائیگریشن شروع کر دی دوسری اسلامک کنٹریز کے اندر، دوسری عرب کنٹریز کے اندر۔ تو وہاں پہ جو تھوڑے بہت بچے تھے پیچھے عربز، تو انہوں نے 1964 میں PLO کی بنیاد رکھی، یعنی فلسطین لبریشن آرگنائزیشن، جس کو اسرائیل اور UN نے ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن تسلیم کیا، ٹیررسٹ آرگنائزیشن کہا۔ تو پھر اس کے بعد اصل کہانی آتی ہے 1992 میں، کہ 1992 میں اسرائیل میں ایک الگ حکومت آ گئی، ایک الگ گورنمنٹ آئی۔ تو اس وقت کا جو اسرائیل کا PM تھا، اس نے کہا کہ یہ جو PLO ہے یہ ٹیررسٹ گروپ نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے لیے ریولیوشن کر رہا ہے، یہ اپنے لیے کوشش کر رہا ہے، جدوجہد کر رہا ہے، اسٹرگل کر رہا ہے کہ انہیں کوئی اپنا ایک الگ ملک ملے۔ تو اس کے لیے ہم انہیں الگ ملک دیتے ہیں، اور جہاں پہ ان کی اکثریت ہے تو ان کو وہاں پہ کنٹرول دے دیتے ہیں۔ اور 1993 میں میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ کے بعد یہ سب چیزیں طے ہوئیں۔ 1994 میں بالکل امن قائم ہو چکا تھا اسرائیل اور فلسطین کے اندر، کیونکہ جو فلسطین کا ایریا تھا جہاں پہ مسلم میجارٹی تھی، وہاں PLO کی حکومت تھی، اور جو اسرائیل کے علاقے تھے وہاں پہ ان کی حکومت تھی۔ تو پھر 1995 میں کیا ہوا کہ جو یہودی ہیں وہ کب یہ برداشت کر سکتے تھے کہ مسلمانوں کی یہاں پہ حکومت قائم ہو، تو انہوں نے اس PM کو قتل کر دیا کہ تم کیسے ان کو جگہ دے سکتے ہو، ہم نے تو پورے فلسطین پہ، پورے اس عرب پہ ہم نے حکومت قائم کرنی ہے، ان سب کو گھرانا ہے۔ تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ اب اس کے قتل کے بعد جو دشمنی تھی، جو نفرت تھی، اس نے طول پکڑے، دونوں کے درمیان میں شدید نفرت پیدا ہوئی۔ اس نفرت کے بعد، بلکہ اس نفرت سے پہلے ہی 1987 میں حماس کی بنیاد پڑ چکی تھی، اور پھر اصل کہانی شروع ہوئی 2006 میں، کہ جب 2006 میں حماس نے الیکشن جیت لیے فلسطین کے اندر، PLO کو ہرا دیا، الفتح کو ہرا دیا۔ اس کو ہرانے کے بعد ان کی حکومت قائم ہوئی، لیکن اتنے کم مارجن سے ہرایا تھا کہ دونوں کے جو لوگ تھے وہ تقریباً اکول تھے۔ اس وجہ سے اندرون خانہ جنگ شروع ہو گئی فلسطینیوں کے درمیان میں، حماس اور الفتح کے درمیان میں جنگ شروع ہو گئی۔ اور اس جنگ کے بعد پھر ہوا کیا کہ جو ویسٹ بینک کا ایریا ہے وہاں پہ الفتح کی حکومت آ گئی، اور غزہ میں حماس کی حکومت آ گئی، جو آج تک قائم ہے۔ تو ایسے فلسطین کے اندر دو الگ الگ حکومتیں قائم ہیں۔ تو 2021 میں ایسا کیا ہوا کہ ان دونوں کے درمیان میں جنگ شروع ہوئی۔ 2021 میں ہوا یہ کہ شیخ جرہ کا ایک علاقہ ہے فلسطین کے اندر، وہاں پہ مسلم میجارٹی ہے، 63 کے قریب وہاں پہ خاندان رہتے ہیں، اور تقریباً 1000 سے تھوڑی بہت زیادہ ان کی آبادی ہے، پاپولیشن ہے وہاں پہ۔ انہیں کہا گیا کہ آپ اپنے گھر چھوڑ دیں۔ وہاں کی عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ جو شیخ جرہ کے اندر عرب بستے ہیں یہ اپنے گھر چھوڑ دیں، کیونکہ یہ علاقہ اسرائیل کے کنٹرول میں آ گیا ہے۔ تو وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے اس فیصلے کے خلاف اپیل کی کہ آپ ہمیں یہاں سے کیسے نکال سکتے ہیں، ہمارے آبا و اجداد یہاں پہ رہتے تھے، یہ زمینیں ہماری ہیں، یہ گھر ہمارا، ان پہ ہمارا حق ہے۔ لیکن عدالت سے انہیں کون سا انصاف ملنا تھا؟ اتنے میں جو یہودی دہشت گرد ہیں انہوں نے حملہ کر دیا ان پہ، اور ان کو ان کے گھروں سے نکالنا شروع کر دیا، ان کی جو بلڈنگز تھیں ان کو گرانا شروع کر دیا، اور تب سے یہ جھڑپیں شروع ہوئی، اور پھر مسجد اقصیٰ پہ حملے شروع ہوئے، اور پھر یہ ایک جنگ کا سارا ماحول بنا اور یہ جنگ شروع ہوئی۔ لیکن یہ تھی اب تک کی کہانی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، لیکن کہانی یہاں پہ آ کے ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو صرف اوراق پلٹے ہیں، لیکن اصل کہانی تو اب شروع ہوتی ہے، اور وہ کہانی ہے اسلامک ہسٹری، ایک اسلامی تاریخ بھی ہے کہ جو ہمیں بہت کچھ بتاتی ہے، اور ایک ایسی جنگ کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے جو ابھی شروع ہونا باقی ہے۔ اور اس جنگ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الملحمۃ العظمیٰ کہا ہے کہ ایک بڑی جنگ شروع ہوگی، اور وہ جنگ عربوں پر قہر بن کے ٹوٹے گی، اور عربوں پر ہر طرف سے حملے کیے جائیں گے، چاروں اطراف سے عربوں پہ حملے ہوں گے۔ اور اس جنگ میں جو عرب کنٹریز ہیں وہ پھر اس اسرائیل کے ان یہودیوں کے کنٹرول میں آ جائیں گی۔ اور اس کے بعد ہوگا کیا؟ اس کے بعد ان کے جو منصوبہ ہے عیسائیوں کا اور یہودیوں کا، اس کے مطابق 5 چیزیں ہوں گی۔ ایک یہ کہ دا گریٹ اسرائیل کی بنیاد رکھی جائے گی، اس کے بعد مسجد اقصیٰ کو گرا کے تھرڈ ٹیمپل ہیکل سلیمانی قائم کیا جائے گا، اور اس کے اندر
حضرت داؤد علیہ السلام کے تخت کو رکھا جائے گا، جو تخت اس وقت لندن کی اسمبلی کے چرچ میں موجود ہے، اس تخت کو یہاں پہ لا کے رکھا جائے گا، اور پھر انتظار کیا جائے گا کس کا؟ یہودیوں کے مطابق ان کے مسیحا کا، جو دجال ہے اس کا انتظار کیا جائے گا، اور وہ دجال وہاں پہ آئے گا۔ جبکہ عیسائیوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور مسلمانوں کا، ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور وہ جو دا گریٹ اسرائیل ہے تو ان یہودیوں کے لیے قبرستان بن جائے گا، اور تمام یہودی وہاں پہ ختم کر دیے جائیں گے، ایک ایک کر کے چن چن کے مارے جائیں گے، اور پھر دوبارہ سے اسلام کو عروج نصیب ہوگا۔ تو یہ جو ابھی جنگ بندی ہوئی ہے دونوں ممالک کے درمیان میں، اسرائیل اور فلسطین کے درمیان میں، یہ وقتی اور فرضی جنگ بندی ہے۔ ایک بڑی جنگ کا ہونا ہمیں پہلے سے بتا دیا گیا ہے، وہ ہو کے رہے گی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ ایسی جنگ ہوگی کہ اگر ایک باپ کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 قتل ہو جائیں گے اور صرف ایک بیٹا بچے گا۔ ایسی جنگ ابھی ہونا باقی ہے، اسی پہ ہمارا عقیدہ بھی ہے۔ تو اسی پر میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔